لیکچر 12ویں جماعت کے لیے اس سے پہلے ہم نے نثر میں کچھ حصہ پڑھا اور شاعری میں ابھی شروعات کی. ہم نے میر کی ایک غزل پڑھی اور یہ دوسری غزل ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ جب شعر کی تشریح پوچھی جائے امتحان میں تو وہاں پہ آپ لکھیں گے کہ یہ شعر میر کی غزل سے لیا گیا یا جو بھی شاعر ہو جس کی بھی جو شعر ہو اس کا حوالہ دینا اور پھر تشریح کرنی. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں. یہاں پہ ہم بار بار میر کا ذکر نہیں کریں گے. یہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہم میر کی غزل پڑھ رہے ہیں کلاس میں یا آن لائن جو بھی ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں. پہلا شعر دوسری غزل کا: جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا. اس میں دراصل افسوس شاعر کو ہے کہ وہ محبوب کی گلی سے، محبوب کے کوچے سے جا نہیں سکا، گزر نہیں سکا وہاں سے. حالانکہ وہ میرے سامنے ہی رہتا تھا، میرے قریب ہی رہتا تھا، میرے قریب ہی اس کا گھر تھا، میرے محبوب کا. تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں کیوں نہیں جا سکا اس کے قریب، یا اس کے قریب سے کیوں نہیں گزر سکا. وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھر کو رہا، ہم سے ہی حال تباہ اپنا دکھایا نہ گیا. تو یہ شعر میر کا، اس میں میر فرماتے میرا محبوب تو کل تک دیر تک میری طرف دیکھتا رہا لیکن میں اس کو اپنے دل کا حال نہ سنا سکا. تو یہ دراصل سہل ممتنع جیسا اسی کے آس پاس اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرح کی سہل الفاظ یا آسان الفاظوں میں شاعری کی اور خیال بھی واضح ہے. تو میر فرماتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھتا ہی رہا میری طرف لیکن میں اس کو اپنے دل کا حال سنا نہ سکا. حالانکہ میں نے کچھ اشارہ بھی نہیں کہ میں قاصر رہا وہ اشاروں میں بات کرنے سے یا اظہار کرنے سے اپنے محبت کا. پاس ناموس محبت تھا کہ فرہاد کے پاس بے ستو سامنے سے اپنا تو اٹھایا نہ گیا. تو اس میں میر فرماتے فرہاد کے پاس محبت کا ناموس تھا کہ اس نے پہاڑ کھود لیا. ناموس دراصل یہاں پہ اس کا ایک طرح وہ تھا آنر، جو عزت یا اس کو اس کا لحاظ رکھنا تھا، ریپوٹیشن ایک رکھنی تھی وہاں پہ، ناموس کی اس کا رکھنا تھا وہاں پہ اعتبار اپنے محبوب. تو اس نے پہاڑ، لیکن مجھ سے ایسا کام نہ ہو سکا، لیکن میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا نہ ہو سکا کیونکہ مجھے پتا نہیں کہ محبوب، کیونکہ میں اظہار بھی نہیں کر سکا اس طریقے سے محبوب سے. تو میرا تو ویسا تھا ہی نہیں. میں خود دراصل شاعر یہاں کنفیوژن کے شکار یا اس طرح کا کہتے ہیں اپنے آپ پر ہی وہ تانے کستا ہے اس شعر میں. خاک تک کوچے دلدار کی چھانی ہم نے، جستجو کے پہ دل گم شدہ پایا نہ گیا. جستجو کی پہ، یہ دراصل پر جو بولتے تھے یا ہندی والے اب بولتے، اردو میں کم ہی ہوتا پر ہم وہاں گئے تھے یا اس طرح کا. یہاں پہ دل گم شدہ پایا نہ گیا. ہم نے اپنا کھویا ہوا دل تلاش کرتے کرتے اپنے محبوب کے کوچے کی خاک تک چھانی لیکن ہمیں وہ نہیں ملا. تو یہ میر کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کے کوچے کی خاک تک چھانی، پھر یہ ان سے مل نہیں پاتا ہے تو ان بیچ میں دوریاں آتی ہیں. تلاش کرتے کرتے محبوب کے کوچے کی خاک تک چھانی ہم، لیکن وہ ہمیں نہیں ملا. میں نے آسامنے شب یاد دلایا تھا اسے، میں نے آسامنے شب یاد دلایا تھا اسے، پھر وہ تا صبح میرے جی سے بلایا نہ گیا. مہ بھی پڑھتے ہیں اور ماہ بھی پڑھتے ہیں. مون جو ماہ ہم بولتے ہیں اب، تو اگر ماہ بولیں گے وہ بھی ٹھیک ہے اور مہ بھی زیادہ تر بولتے ہیں، چونکہ ماہ ہم عموماً بولتے ہیں منتھ کے لیے بھی. یہاں پہ مہ سے مراد مون ہے یا چاند ہے. میر فرماتے ہیں یا شاعر فرماتے ہیں رات کو جب چاند نمودار ہوا تو چاند کے حسین چہرے نے مجھے اپنا محبوب یاد دلایا. تو میں نے آسامنے شب یاد دلایا تھا اسے، پھر وہ تا صبح میرے جی سے بلایا نہ گیا. تو محبوب، پھر میں صبح تک اس کو بلا نہ سکا، میں صبح تک اس کو بلا نہیں سکا، یعنی میں نے ساری رات محبوب کی یاد میں گزاری. تو
छठा शेर जो इसका है, जी में आता है कि कुछ और भी मौजू कीजिए, दर्द दिल एक गजल में तो सुनाया न गया। तो ये दरअसल मीर कहते हैं कि तंग दामानी है शायरी की या गजल की, या इतने शेर ही कह रहा हूँ, ज्यादा लंबी गजल हो जाए तो कुछ और ही चाहिए जिसमें मैं अपना हाल दिल सुनाऊं। मुझे लगता है कि मैं अपना हाल दिल बयान करने के लिए और भी गजलें लिखूं, क्योंकि इस एक गजल में मैं सारी दास्तान बयान नहीं कर सका। दरअसल ये भी कहना है शायर का कि मैं शायद और एक गजलें लिखूं, एक ही गजल तवील हो जाएगी और इसका मौजू फिर वो हट जाएगा, या बेहतर है कि मैं और गजलें लिखूं। एक गजल से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि गजलें मुख्तसर ही होती हैं। तो यहाँ पर उस तरफ भी इशारा है कि मीर कहते हैं कि मैं बहुत सारी गजलें लिखूं, 5-5 या 7-7 अशआर की, ताकि मैं अपने दर्द दिल का जो हाल है सही तौर पर बयान कर सकूं। जेर शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया। जेर शमशीर जो तलवार, मोहब्बत में तलवार के नीचे आकर तड़पना, जेर होता है नीचे आना, जेर तड़पना तो दूर की बात, हमने तो अपना सर भी नहीं हिला सके, हम तो अपना यानी मोहब्बत में हमने सब कुछ खामोशी से सह लिया। तो ये तो मोहब्बत की तलवार के सामने, तलवार के नीचे तो मतलब तड़पना तो दूर की बात है, इन्होंने कुछ मजा चखा ही नहीं। दरअसल यहाँ पे उसकी तरफ भी इशारा है कि वो मजा मैंने देखा ही नहीं, या उस तलवार के सामने आना जो मोहब्बत की तलवार होती है, उसका जो कर्ब होता है वो सहना, वो तो दूर, हमसे तो सर हिलाए भी न सके। यानी मोहब्बत में हमने सब कुछ खामोशी से सह लिया, यानी मोहब्बत में हमने सब कुछ इसने सब कुछ खामोशी से सह लिया, इसने इजहार भी नहीं किया और वो चीजें देखी भी नहीं जो मोहब्बत के अंदर फिर पेश आती है। तो एक तरफ हम मोहब्बत के शिकार यहाँ पे लग रहे हैं मीर साहब, या जो भी शायरी एक कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है हमसे, तो वो एक किरदार होता है, तो वो एक तरफा मोहब्बत के शिकार है, तो उसने वो मजा देखा नहीं मोहब्बत का। तो यहाँ पे ये मीर की गजल दूसरी इख्तिताम पजीर होती है। इसके बाद हम इसके कुछ सवालात करेंगे आने वाले लेक्चर में, अगले लेक्चर में, और बाकी जो इसके बाद शायरी है उसमें 1-2 शोरा की फिर गजलें पढ़ेंगे और सवालात करेंगे। शुक्रिया।